مفتی صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اب ظاہر بات ہے کہ آپ ایک نیک عمل کرنے جا رہے ہیں، نکاح کرنے جا رہے ہیں، مگر نکاح میں جو چیزیں ضروری ہیں، یعنی اس رشتے میں جو چیزیں ضروری ہیں، جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، کبھی اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی. یعنی ہر چیز کے لیے ہم پڑھائی کر لیتے ہیں، شارٹ کورسز دنیاوی مقاصد کے اصول کے لیے ہم کر لیتے ہیں، مگر اتنا اہم ترین یعنی زندگی اب آپ کی ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، آگے پھر بچے ہوں گے، یعنی اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں. تو واقعی جیسا آپ نے خوشحالی کا سبب بتایا نا کہ وہ ہم نے ایک دوسرے کے معاملات سمجھ لی کہ بھئی قرآن نے ہماری کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں. بالکل. تو جو سمجھا ہی نہیں حضرت، تو وہ پھر ظاہر بات ہے کوئی ولاگر کو دیکھے گا تو بولے گا یار یوں اچھا کرنا ہے، وہ دوسری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا دوسری دیکھ رہی ہے میاں بیوی، تو انہوں نے اپنی اپنی راہیں اس طرح متعین کی ہوئی ہیں، تو پھر خوشحالی کیسے آئے گی؟ دیکھیں آج یہ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اسکرول کر رہے ہیں، انسٹاگرام ہے، ریلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک ہے، بہت کچھ چل رہا ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی یا ہر عورت عام طور پر اگر ہم جنرل بات کریں تو وہ جیسا دیکھتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سامنے جو اس کا پارٹنر ہے یعنی بیوی ہے تو اس کے لیے شوہر، اور شوہر ہے تو اس کی زوجہ، کیا وہ اس چیز کو پسند کرتی ہیں نہیں کرتی. وہ اس کے لیے اس نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا؟ یہ سوشل میڈیا کے جو ولاگرز ہیں ان کو بنایا، یا انفلوئنسرز ہیں ان کو بنایا. جب قرآن سے رہنمائی لی ہی نہیں تو پھر گھر میں امن کیسے آئے گا؟ ہم نے قرآن کو یقین جانے الماریوں کے اندر رکھ دیا، صرف رمضان میں نکالتے ہیں، کبھی کبھی اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، موت میتوں پہ نکلتا ہے، ایصال ثواب ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس سے اگلا مرحلہ جو قرآن کو سمجھنے کا ہے اور سمجھ کر عمل کرنے کا ہے، جب تک وہ نہیں کریں گے تو جیسا گھر ہونا چاہیے ویسا گھر کیسے بنے گا؟ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، صرف ایک کہ گھر اور گھرستی کی. اگر تجارت میں جائیں تو ایک بہت بڑی تمہید اور ایک بہت بڑی تقریر ہے اس پر بھی. اگر دیگر حقوق پر جائیں، رائٹس پر جائیں، ہیومن رائٹس پر جائیں، آج مغربی معاشرے میں بھی جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بزنس میں یہ آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں یہ آ گئے ہیں، سائنس میں یہ آ گئے ہیں، ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. جہاں انہوں نے قرآنی اصول لیے وہاں باکمال نظر آئیں گے. اچھا، اس معاملے میں میاں بیوی کے حقوق، گھر گرہستی، نکاح اور طلاق، یہاں انہوں نے رہنما اصول، قرآنی اصول نہیں لیے تو آج آپ کو مغرب میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ طلاق کا نظر آتا ہے. مسلمانوں میں پھر کم ہے، کیونکہ مسلمان چلو کچھ قریب ہیں، اور جہاں قرآن سمجھنے کا سلسلہ ہو تو وہاں تو زندگی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو فیملی سسٹم پہ بلیو ہی نہیں ہے ان کا وہاں پر. جی، جبھی کوئی معاشرہ اس طرح ان کے فیملی کا نظام بن ہی نہیں پا رہا آج تک. جی، تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جہاں انہوں نے قرآن والے چیزیں نہیں لی تو وہاں ان کا ہمیں نظر آتا ہے کہ شیرازہ بکھرا ہوا ہے. بالکل. اور ہم نے تو حضرت کچھ بھی ظاہری اعتبار سے اگر معاشرے میں نظر کی جائے تو ہم نے تو واقعی قرآن کی تعلیمات سے ہم لوگ بہت دور نظر آتے ہیں کہ بھائی جب قرآن ہر دور میں رہنمائی ہے تو ہم کیوں نہیں لے رہے؟ ہم کیوں کسی اور چمک کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہم کسی مادیت کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہمیں کون سی چیزیں متاثر کر رہی ہیں؟ بینگ اے مسلم ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے، سمجھنا ضرور چاہیے. آپ اگر کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ بھائی میں فلاں سے کیوں پوچھوں، میں فلاں سے کیوں پوچھوں، کسی سے تو ہوں گے نا. آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہی سے جا کے کبھی پوچھیے کہ حضرت آپ بتائیں نا، میں اس معاملے میں پریشان ہوں، میں تجارت کرتا ہوں مگر مجھے سکون نہیں مل رہا. بظاہر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں حلال کام کر رہا ہوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا. تو آپ بتائیے کہ کیا قرآن اس کو حلال سمجھتا ہے؟ تجارت کے مسائل میں ہم نے سیکھے نہیں ہیں. بات تو بہت آگے تک جا سکتی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ ابھی مثالیں تو بہت ساری ہیں، اگر اس پہ کلام کیا جو بہت وقت چاہیے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے